میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ انسان درخت نہیں ہے کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، یہ سب انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ آسمان کی پنہائیاں، یہ زمین کی رعنائیاں، یہ سمندر کی گہرائیاں، یہ فلک پہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ پہاڑ، یہ مرغزار، یہ ہوائیں اور یہ فضائیں، سب کی سب انسان کے لیے ہے۔ ان کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم اور کتنا بلند ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی۔ کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر، شمس و قمر، ماہ و سما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، انسان اس دنیا میں دو طرح سے زندگی گزار سکتا ہے، ایک من چاہی زندگی اور دوسری رب چاہی زندگی۔ اب ہم نے ان دونوں باتوں کا تجزیہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر راستہ کون سا ہے۔ ایک ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارنا۔ انسان جب اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو گویا اپنی سوچ کے مطابق گزارتا ہے۔ انسان کی سوچ کے کچھ راستے ہیں، مثلا انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ان اعضاء کے ساتھ انسان گویا معلومات اکٹھی کرتا ہے، یہ دوسرے الفاظ میں علم حاصل کرتا ہے، پھر اس علم میں انسان اپنی زندگی کے بنیاد اٹھاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، اپنے تجربات اور مشاہدات پر زندگی بسر کرنا اور اپنے خالق و مالک کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا، کہ ہم پہلے یہ تجربہ کر چکے ہیں کہ جس طرح انسان کی ذرائع علم کمزور اور ضعیف ہے، اسی طرح کے تجربات بھی کمزور اور ضعیف ہے۔ اپنے تجربات کو بنیاد بنانے کی بجائے انسان اللہ رب العزت کے احکام کو بنیاد بنائے گا، وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ مثلا اگر کوئی انجینئر کسی مشین کو بنائے تو وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے بہتر کام کرے گا۔ عام طور پر باہر کے ملک سے کوئی مشین امپورٹ کی جائے تو وہ لوگ مشین بھی بیچتے ہیں، مشین کے ساتھ انجینئر بھی بھیجتے ہیں اور ایک کتابچہ بھی بیچتے ہیں۔ وہ انجینئر آتا ہے، مشین کو لگاتا ہے، پھر مشین کو چلاتا ہے، پھر وہ مقامی لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے کہ جس طرح میں کام کر رہا ہوں، اگر میرے بعد اسی طرح تم نے کیا تو تم کامیاب ہوگے، اگر اس میں کوتاہی کی تو ناکام ہوگے، اور اگر کہیں اٹک جاؤ تو یہ رہنما کتابچہ ہے، اس کو پڑھ لینا، اس مشین کے بارے میں ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اگر اس مثال کو مسلمان اپنے ذہن میں رکھے تو حقیقت زندگی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی مشین کو بنانا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا، ان میں سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے انجینئر بن کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک یعنی انسانوں کی زندگی کے لیے کتاب رشید، رشد و ہدایت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق زندگی گزاری اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے لوگوں، جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے پیچھے یہ ہدایت کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ واقعی صحیح بات ہے۔